اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، مکہ کی وادی کے ایک کچے مکان میں جو خوشبوؤں سے معطر تھا، اس کے ایک کمرے میں حسن و جمیل، پاک و طاہرہ خاتون، شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، جو اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم تر اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین ہی لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی اور سنواری گئی تھی، جن کی محبت کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں سمو دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کٹھن اور دردوں بھرا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمنہ کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا تھا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ کو نظر آنے لگے۔ ناظرین کرام، علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان ابی العاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ جب انہیں درد ذرا لاحق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرہ سے باہر نکلی، دوبارہ اندر گئیں تو حضور پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس حدیث کی شاہد حضرت ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنتے وقت ایک ایسا نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان و حاکم نے صحیح کہا، اور امام احمد کے نزدیک ابو امامہ کی حدیث اسی کی مانند ہے، اور ابو اسحاق نے سور سے باروایت خالد بن معدان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے بھی اسی کی مانند روایت کیا، اور اس روایت میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے ارض شام کا شہر بصرہ روشن ہو گیا، جبکہ ابن کثیر اسی واقعے کو اس طرح روایت کرتے ہیں کہ ولادت با سعادت کے وقت جو نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگیں۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت بے نظیر، لطیف و نظیف اور نورانی ہے، کسی قسم کی غلاظت و کثافت جس میں اقدس میں نہیں پائی جاتی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے کہ اس میں عطا اور ابن عباس بھی شامل ہیں کہ آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا، پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکجک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود سنو، سب جمع ہو گئے اور میں سن رہا تھا۔ کہنے لگے تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا جس کی ساتھ میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ سیرت ابن حشام میں یہ بھی ہے کہ محمد ابن اسحاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 7-8 سال کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے، تو اسی حساب سے حسان بن ثابت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کی 7 سال کی عمر میں سنا۔ یہی روایت امام بہقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک یہودی مکہ میں اس رات داخل ہوا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج کس قریشی سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے کہ آج تو صرف ایک ہی بچے کا چرچا ہے کہ جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے درخواست کی کہ میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جسے حضرت عبد المطلب نے قبول فرما لیا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک اے گروہ قریش، سن رکھو یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق اور مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف باریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا کو بلایا گیا جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں، پھر میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اوندے منہ پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے تھے اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے والہانہ جوش و محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات ولادت کے یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں، جیسا کہ کسرا کے محل میں زلزلہ پڑ جانا اور اس کے 14 کنگروں کا گر جانا، اور بحر تبریہ کا دفتن خشک ہو جانا، اور فارس کے آتش کدا کا بجھ جانا جو 1000 برس سے برابر روشن تھا کہ کبھی نہ بجھا تھا۔ بے شک حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود، تورات میں معید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔